فرمایا چاروں تخت لگ گئے، چاروں صحابہ ان تختوں پر، کوئی جو ہے وہ سرخ یاقوت کے اوپر، کوئی زرد یاقوت کے اوپر، کوئی جو ہے وہ سبز یاقوت کے اوپر، تو کوئی سفید یاقوت کے اوپر۔ فرمایا ان چاروں تختوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ایک بہت بڑا موتیوں سے بنا ہوا خیمہ ڈال دے گا، بہت بڑا موتیوں سے بنا ہوا خیمہ ڈال دے گا۔ فرمایا اس موتیوں کے اوپر جو بنا ہوا موتیوں کا خیمہ ہوگا، اس ایک موتی کی روشنی اگر اس ایک موتی کو دنیا میں ظاہر کر دیا جائے، فرمایا اس کے سامنے چاند بے نور ہو جائے، سورج بے نور ہو جائے، اس کی روشنی نہ رہے، اس کی روشنی ہے بھی۔ فرمایا وہ چاروں تختوں کے اوپر ہوگا، اتنا بڑا وہ خیمہ ہوگا۔ فرمایا اتنا وسیع ہوگا، اتنا وسیع ہوگا، اتنا وسیع ہوگا۔ فرمایا ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور جتنی ان میں مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اس کے ایک نکر پہ جمع ہو جائیں گی۔ وہ اس قدر بڑا خیمہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی محبوب کے چارے یار ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان ذی النورین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تختوں کے اوپر ڈال دے گا۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا سارے دیکھ رہے ہوں گے، ہر کسی کی نظریں ان پر ہوں گی۔ اب وہ کہاں جائیں گے جو اپنے دلوں میں بغض صدیق لے کر پھر رہے ہوں گے؟ اب وہ کہاں جائیں گے جو اپنے دلوں میں محبت علی کا دم تو بھریں گے پر باقی صحابہ کو نہیں مانیں گے؟ آج ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے چارے یاروں کا مقام کتنا بلند فرمایا ہے۔ فرمایا چاروں کے اوپر جب موتیوں کا خیمہ ڈال دیا جائے گا، سارے سامنے ہوں گے۔ فرمایا ان کے سامنے جنت سے ایک بہت پیالہ لایا جائے گا جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مشروب ہوگا۔ فرمایا وہ چاروں تخت پر آمنے سامنے بیٹھ کے مسکرا بھی رہے ہوں گے اور چاروں ایک دوسرے سے بانٹ کر پی بھی رہے ہوں گے۔